بعد از حمد و صلات آج کی گفتگو ایصال ثواب کے متعلق ہے کہ جب کوئی مسلمان مومن دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا اس کے بعد جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ اس کے لیے ذکر اذکار کے ثواب کا تحفہ اور عبادات کے ثواب کا تحفہ، صدقات و خیرات کا، یا اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہیں یا نہیں، یا اس کا فائدہ یعنی زندہ لوگوں کا یہ عمل کرنا اس کا فائدہ میت کو ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے دلیل قرآن مبین ہے۔ رب کریم جل وعلا شانہ نے 3 ایمان والے گروہوں کا ذکر لگاتار اور پے در پے فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ پہنچے، جن کے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ رب کریم نے انہیں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے سچے ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے۔ رب کریم فرماتے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اور وہ لوگ جو مدینہ طیبہ میں رہ کے اہل مکہ مہاجرین کا استقبال کرنے والے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، کہ یہ جماعت کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ سچے، جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے ان اہل مکہ کا استقبال کریں وہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ تو یہ رب کریم نے خود فیصلہ ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہیں، جو مکہ شریف سے آنے والے اور مدینہ شریف رہنے والے، تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یعنی جو مکے سے ہجرت کریں تو ہجرت کرنا ان کے ایمان کی نشانی ہے، اور جو انصار مدینہ ہیں ان کا انصاری ہونا ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ رب کریم نے نشانیاں ارشاد فرمائی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام پر اپنی غلیظ زبان میں استعمال کرتے ہیں انہیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جن کی کامیابیوں کا ذکر صرف ذکر نہیں بلکہ جن کی کامیابیوں کا سرٹیفکیٹ اور جن کے سچے ہونے کی ضمانت رب کریم خود ارشاد فرمائے، تو اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ایمان پر نہیں ہیں تو پھر رب تعالیٰ نے جو ان کو سچا فرمایا، یہ رب کا ارشاد فرمانا پھر یہ سچا نہیں ہوگا؟ تو یہ تو بہت بڑی ظلم کی بات ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان معتبر اسی کا ہوگا جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے ایمان کو تسلیم کرے گا۔ جو ان کو مومن نہ مانے، اگر وہ سر پر قرآن پاک رکھ کر بھی بات کرے تو اس کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں دوسرے زاویے سے یہ بات کہوں کہ رب کریم نے فرمایا وہ سب کے سب سچے ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے۔ جب وہ سارے سچے ہیں تو ہم یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، یعنی آپ سے پہلے ہجرت کی، وہ بھی سچے ہیں۔ آپ جب ہجرت فرما کے رخصت ہوئے تو بعد میں کئی حضرات ہجرت کرنے والے ہیں، تو وہ بھی سچے ہیں۔ اب جو نبی کریم سے پہلے یا آپ کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں وہ تو ہیں سچے۔ تو جو شخص نبی کریم کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کروا کے ہجرت کر رہا ہے، اب اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو رب فرمائے یہ صدیق ہے اور صادق ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پر ہاتھ صاف کرنے لگ جائے، تو پھر یہ قرآن کی آیات
الیاذ باللہ یہ سچی ثابت نہیں ہو سکتی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا قبول اسی کا ہے جو ابو بکر صدیق کو مانے۔ جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، قرآن کے دستور کے مطابق وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو دو گروہ ہوئے جن کے ایمان کا تذکرہ رب کریم نے فرما دیا۔ اب جو ان کے بعد آئیں، نہ انہوں نے ہجرت کی، نہ مدینہ کے انصاری ٹھہرے، اب ان کے ایمان کا ضابطہ کیا ہے؟ اب رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کن کے بعد؟ مہاجرین کے بعد اور انصار کے بعد جو آتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ مہاجرین کا ہجرت والا عمل یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور ان کے ایمان کی ضمانت بنا، اور انصار مدینہ کا انصاری ہونے والا عمل یہ ان کے ایمان کی دلیل بنا۔ تو جو ان دونوں جماعتوں کے بعد آتے ہیں، یعنی وہ نہ مہاجرین مکہ میں سے اور نہ انصار مدینہ میں سے، تو اب ان کے ایمان کی ضمانت اور دلیل کیا ہے؟ اب فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں، ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری بخشش فرما۔ بس یہاں تک بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تو اپنی ذات کے لیے صرف بخشش کی دعا کرتے رہنا اور دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کو منع کرنا، یہ بھی قرآن مبین کے دستور کے خلاف ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ایمان والا وہی ہوگا جو یہ کہے کہ ربنا اغفر لنا، ہماری بخشش بھی فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے مومن گزر گئے ہیں، یا الہی ان تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ میں یہاں یہ بات پھر عرض کروں کہ مہاجرین مکہ کی ہجرت والا عمل ان کے ایمان کی دلیل، انصار مدینہ کے انصاری ہونے کا عمل ان کے ایمان کی دلیل، تو بعد میں آنے والوں کے ایمان کی دلیل کون سا عمل بنا؟ جو اپنے لیے بھی اور اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اسی راستے پہ ہیں جس کا ذکر قرآن مبین نے خود ارشاد فرمایا ہے۔